الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ظنیم۔ نیکی سے بڑھ چڑھ کر منع کرنے والا، سرکش، گناہگار، بد مزاج، بعد ازاں نطفہ حرام سے بھی۔ آج ہماری سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 13 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل گفتگو ہماری چل رہی تھی اس شخص کے بارے میں کہ جو زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا اور اس کے ساتھ طعنہ زنی اور چغلی کھانے والا، اس کے حوالہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں کل تفصیلی آپ نے گفتگو سنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی برائی کے حوالہ سے ایک اور برائی کا ذکر کیا، مناع للخیر۔ فرمایا کہ یہ ایسا بد کردار شخص ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی سے، اچھائی سے منع کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ آیہ مبارکہ کے بارے میں اور یہ جو چیزیں غیر اخلاقی چیزیں بیان کی گئی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ قریش کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام ولید بن مغیرہ مخزومی تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار مجنوں کہا تھا۔ استغفر اللہ، کہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ جملہ بولا تو اس کے بد کردار اور بد حواس اور بد زبان ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ جو ہیں وہ نازل فرمائی۔ اب چغلی بھی وہ کھاتا تھا، اس کے ساتھ وہ طعنہ زنی بھی کرتا تھا، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا تھا چونکہ وہ بدگو تھا اور بد زبان تھا۔ ساتھ آگے مزید فرمایا گیا مناع للخیر، اور لوگوں کو نیکی سے منع کرتا تھا۔ وہ لوگ جو اسلام کی جانب آتے، وہ لوگ جو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ اپنی محبتوں اور وفاؤں کا اظہار کرتے، تو یہ بدبخت شخص جو ہے یہ نعوذ باللہ یہ جملہ بولتا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے پرانے مذہب بت پرستی کو چھوڑ کر تم ایک نئے خدا کی جانب بڑھ رہے ہو، اور نئے خدا کی بات بھی وہ شخص کر رہا ہے نعوذ باللہ کہ جو یتیم ہے، مسکین ہے، اور ہم عرب والوں میں ظاہری طور پر غریب ہے اور اس کے پاس کوئی مال و زر نہیں ہے۔ ہمارا کوئی اور جو سردار قبیلے کا تھا وہ اس کا اعلان کرتا اگر ایسی بات ہوتی، تو اس طرح کی یہ بری باتیں کرتا۔ مزید اس کی برائی کو اللہ نے بیان کیا، معتد اثیم، اور انتہائی سرکش اور برائی کرنے والا ہے۔ اثیم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی گھٹی میں ہی برائی ہو، جو ہر لمحہ اپنی ذات کے لحاظ سے برا ہو۔ جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اس کی اصل ہی جو ہے وہ بد ہے، اصلی برا ہے، اس کی گھٹی کے اندر برائی شامل ہے، اس سے خیر کی امید ہی نہیں ہے، تو اس کو عربی لوگ کہا کرتے تھے اسیم۔ اسیم یہ وہ شخص ہے جو اصلاً ہی برا ہے، جس کے گھٹی کے اندر ہی برائی اور بد کرداری ہے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ جو تھا یہ اپنی اصل کے لحاظ سے ہی برا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا عتل بعد ذلک ظنیم، اور انتہائی بد مزاج ہے، بد مزاج ہے، اس کا مزاج بہت برا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے معاشرے کے اندر جہاں بد مزاجی اپنے عروج پر تھی، لوگ اپنے مزاجوں میں انتہائی سخت مزاج تھے،
اور یہاں تک ان کا برا مزاج تھا کہ اگر کسی ایک بات پر لڑائی جھگڑا ہوا، جہالت تھی نا جی، جاہل لوگ تھے اور بدوی لوگ تھے جناب، اگر فرض کیا دو گھوڑے پر گھوڑ سوار جا رہے ہیں اور ایک گھوڑ سوار نے تیزی کے ساتھ ایک کے گھوڑے کو کراس کر لیا، ٹیک اوور کر لیا، تو اس کو یہ بات بھی بری لگ گئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے جناب، اس نے ایسا کیوں کیا، مجھے ٹیک اوور کیوں کر لیا۔ اس پر لڑائی شروع ہوئی اور خاندانوں کے خاندان کٹ گئے اسی ایک بات پر۔ یہ روایات ہمیں ملتی ہیں کتب حدیث کے اندر بھی، کتب سیرت کے اندر بھی۔ اور عرب معاشرہ ظہور اسلام سے قبل انتہائی بد مزاجی کا شکار تھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں اور شان میں، پیچھے یہ اس کا درس گزر گیا ہے، یہ آیت نمبر 4 جو ہے اسی سورہ مبارکہ کی، یہ کوئی 4-5 دن پہلے غالباً یہ درس گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا کہ یہ بد مزاج لوگ ہیں، یہ بد کردار لوگ ہیں، اور ہمارا نبی کیا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمارے محبوب کے اخلاق ہی سب سے عظیم۔ یہی بڑی فرق والی بات ہے۔ اور یاد رکھیے معاشرے کے اندر سب سے مشکل ترین جو کام ہے، جو مشکل ترین نیکی ہے اور جو مشکل ترین عمل ہے، یہ میں بار دیگر کہہ رہا ہوں، مسلمان کے لیے ساری نیکیوں میں سے جو مشکل ترین نیکی ہے وہ کون سی ہے؟ اور سب مشکل ترین عمل ہے مسلمان کے لیے، مشکل ترین عمل وہ کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، یہ مشکل ترین عمل ہے۔ لیکن جس شخص نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا اس کو مبارک ہو کہ اس نے سارے اسلام کی اصل روح کو اختیار کر لیا۔ اور آپ دیکھیں کہ عرب معاشرے کے بعد اس بر صغیر کے اندر جس طبقہ نے حسن اخلاق کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا انقلاب ان کے ہاتھوں پہ، اس خاص طور پہ بر صغیر کی، اگر آپ یہاں 3 ملکوں کی بات کر لیں، ہندوستان، یہ بنگلہ دیش اور پاکستان اور ساتھ افغانستان کا پورا علاقہ، اس کو بھی شامل کر لیں بر صغیر سے آگے بڑھ کر، یہ وہ علاقہ ہے کہ اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں تو یہاں اسلام لانے والے ہی صوفیاء کرام، اور تمام نے یہ بالاتفاق لکھا ہے کہ ان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے، کہ وہ کامیاب کیوں ہوئے، اور اسلام لانے میں وہ کامیاب اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت عظیمہ کو منتخب کر لیا اور اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا۔ وہ کیا تھا؟ سارے بزرگوں کے اخلاق بڑے اچھے تھے، عظیم اخلاق کے یہ لوگ مالک تھے۔ آج تو ہم کسی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسرے کو کافر کافر کہنے سے نیچے بات اترتی نہیں ہے۔ اور ہمارے ایک استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے صوفی منش استاذ تھے، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ استاد گرامی یہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو، کافروں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو مسلمان بنانے کے لیے کتنا زور لگایا ہے، اور مسلمانوں کو گستاخ اور کافر بنانے پہ کتنا زور لگایا ہے، تو آپ کو جواب مل جائے گا ہم نے دوسری کیٹیگری پہ بہت کام کیا کہ ہم نے مسلمانوں کو ہی کافر بنانے پہ سارا زور لگایا ہوا ہے۔ کئی خطبات اس بات پہ چلے جائیں گے، یہ کافر، یہ کافر، اس نے کفر کر دیا، یہ کر دیا۔ اس سے کیا بہتر ہوتا کہ ہم یہ زور لگاتے کہ جناب جو عیسائی لوگ ہیں ان کے پاس جا کر انہیں دعوت اسلام دیتے، یہودیوں کے پاس جا کر انہیں دعوت اسلام دیتے، ہندو اور سکھ لوگ جو ہیں ان کے پاس جا کر دعوت اسلام انہیں دیتے۔ آپ دیکھیے بزرگان دین نے کیا محنت کی اسلام کے لیے، کیا محنت کی، دن رات انہوں نے کوشش کی، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اگر ہندوستان کے ایک ہی بزرگ کی اگر بات کر لیں، علی حضرت سیدنا علی اجمیری کی اگر بات کریں وہ الگ ہے، میاں میر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کریں وہ ایک الگ بات ہے،
مطلب ایک لمبی فہرست ہے یہاں بر صغیر کے اندر. تو شہنشاہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر آپ حضرت اس سید زادے کو ایک سید زادے کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس نے کتنا عظیم کام کیا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو آپ نے اسلام میں داخل کیا. ایک جو کبھی روایت ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا تھا. 90 لاکھ کتنی بڑی تعداد ہے. تو یہ کس بنیاد پہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اتنی کامیابی دی؟ آپ نے فرمایا میں نے جب قرآن کو پڑھا اور حدیث مصطفیٰ کو پڑھا اور حدیث رسول کو پڑھا تو میں نے ایک نچوڑ نکالا کہ جس چیز سے سب سے زیادہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے وہ کیا تھا، تو وہ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ حضور کا اچھا اخلاق تھا. وہ جہاد نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ وہ حضور کا حسن اخلاق تھا. تو کہتے ہیں کہ اس اخلاق کی بنیاد پر اگر فتح مکہ کے بعد کا کبھی موقع ملا تو میں آپ کو خطبہ جمعہ میں اس کی ساری ایک بڑے جو اسلام کے دشمن کافر تھے نا جی، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام بڑا زور پہ آ گیا ہے اور مکہ بھی فتح کر لیا ہے مسلمانوں نے، یہ 8 ہجری کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا، وہ سارے وہاں سے دوڑ گئے اور یمن کے علاقوں تک وہاں پہنچ کے جناب وہ بحری بیڑوں میں بھی بیٹھ گئے خودکشی کرنے کے لیے. تو صحابہ کرام وہاں پہنچے اور دوڑے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ تم خودکشی کیوں کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اب جتنا ہم نے حضور کو تنگ کیا ہے اور جتنا ہم نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے اور جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم نے کام کیا ہے تو اب تو ہمیں پھانسی دی جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ذلیل اور رسوا ہو کے نہ مرے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، تو ہم خود ہی خودکشی کر لیں. ہم سمندر میں سارے ڈوب رہے ہیں. سارے وہ بڑے جو قریش کے سردار تھے اکٹھے ہو کے وہاں پہنچے. تو صحابہ کرام نے کہا آؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہمارے نبی کا اخلاق یہ نہیں ہے کہ آج اس کے پاس بادشاہی آئے تو وہ انتقام لے گا. ہمارا نبی وہ ہے جو اخلاق سے تمہیں معاف فرما دے. تو پھر ایسا ہی ہوا. وہی سارے بڑے جو کافر تھے وہ سارے کیا ہوئے، وہ مسلمان ہو کے دائرہ اسلام میں آ گئے. ابو سفیان سے بڑا کون تھا اسلام کا دشمن؟ 8 ہجری تک اتنا واسٹ انیمی آف مسلمز. تمام نے یہ لکھا ہے جو مستشرقین ہیں، وہ انگریزی میں یہ لفظ لکھتے ہیں کہ اسلام کا بدترین دشمن. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ پہ کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے ابو سفیان کو بھی معاف کیا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو اس بنیاد پر اس بد تہذیب معاشرے میں، بد کردار معاشرے میں جہاں پہ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بد مزاج لوگ تھے، وہاں پر اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق کو حسین و جمیل بنا کے پیش کیا. آگے ارشاد فرمایا گیا اسی شخص کے بارے میں، ولید بن مغیرہ مخزومی کے بارے میں، اگلی بات کہ زنیم یہ شخص جو ہے یہ نطفہ حرام سے تھا. ایک عرصہ تک، ایک روایت میں نے ابھی پڑھ رہا تھا اس میں یہ کہ 18 سال تک، 18 سال کا عرصہ گزر گیا. اس کے باپ نے خود اس کو یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں، اور وہ لوگوں میں یہ کہا کرتا ہوتا تھا کہ یہ نطفہ حرام سے. اور اس کی یہی وجہ تھی کہ یہ نطفہ حرام کی وجہ ہی تھی کہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں یہ لعن کیا تھا. اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے زنیم کے حوالے سے بہت ساری روایات بیان کی جاتی ہیں، اور اتلم بعد ازاری کا زنیم میں بہت سارے مفسرین نے بڑی تفصیل سے بات لکھی ہے. اور ایک جو بڑی واضح بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنے کردار میں بھی اس حرامی شخص جیسا عمل کرتا ہے تو اسے بھی اتل کہا جاتا. تو لہذا ہم مسلمانوں کو ہمیں یہ آیت یہ کیوں بتائی جا رہی ہے، ہمیں کیوں سکھایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے اندر یہ برائیاں نہیں آنی چاہیے. تم تانا زنی کرنے والے نہیں ہونے چاہیے. مسلمان چغلی کھانے والا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان بد زبان نہیں ہونا چاہیے. مسلمان بد مزاج نہیں ہونا چاہیے. مسلمان بد کردار نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری برائیاں مسلمان کی نہیں بیان ہو رہی، بلکہ کس کی ہو رہی ہیں؟ جو کافر ہے، منافق ہے اور نطفہ حرام سے اس کی ولادت ہوئی.
اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ایک نیا موضوع ہے، اس حوالے سے اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔